اس میں ایک آدمی ہے 40 سال سے میرا نافرمان ہے، 40 سال میں اس کی ساری فائل سیاہی سے بھری ہوئی، کوئی ایک وائٹ ڈاٹ کوئی نہیں، ایک سفید نقطہ کوئی نہیں۔ جب تک کھڑا ہوا ہے بارش نہیں کروں گا۔ وہ کتنا گناہ گار تھا جس کی دعا نے کلیم اللہ کی، جس کی گناہوں نے کلیم اللہ کی دعا کو روک دیا۔ خیال میں آ رہی میری بات؟ موسیٰ علیہ السلام نے اعلان کیا، بھائی نکل جا میاں سارے تو بیڑا نہ بوڑ۔ تو اس نے ادھر دیکھا بھائی شاید کوئی میرے جا ہور بھی ہوئے، وہ کوئی بھی نہیں تھا۔ تو اب وہ کہنے لگا لو خرجت ففضحت نفسی، اب اگر میں نکلا تو میں تو ذلیل ہو جاؤں گا۔ ولو مکثت لمنع الناس المطر، اور اگر میں کھڑا رہا تو بارش نہیں ہوتی۔ ٹھیک ہوگی بات؟ اب یہ اللہ کو پکارنے لگا، اور یہ پکار اللہ کی محبت میں نہیں، نہ ہی گناہوں کی ندامت میں ہے، یہ پکار ہے عزت بچانے کے لیے کہ میری عزت رہ جائے۔ تو اب یہ دل ہی دل میں کہتا ہے کہ عصیتک 40 سنۃ فامہلتنی، میرا رب 40 سال تیری نافرمانی کی، تو مجھے مہلت دیتا رہا، مجھے چھپاتا رہا۔ جئتک تائبا فاقبلنی، مجھے معاف کر دے۔ اب اگر تو نے بارش نہ کی، مجھے نکلنا پڑا، میں ذلیل ہو جاؤں گا۔ آپ نے توبہ کی کیفیت دیکھی کہ عزت بچانے کے لیے ہے، اللہ کی محبت میں نہیں، ندامت میں نہیں، اپنی عزت بچانے کے لیے ہے کہ یا اللہ میری عزت رکھ، میں توبہ کرتا ہوں۔ 40 برس کی نافرمانی 40 سیکنڈ بھی نہیں لگے۔ اللہم انی عصیتک 40 سنۃ فامہلتنی فجئتک تائبا فاقبلنی، 5 سیکنڈ، ایک دو جملے، اور گھٹا اٹھی اور بارش شروع ہو گئی۔ موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا یا اللہ بندہ تو نکلیا کو نہیں، بارش کیوں میں ہو گئی؟ اپنے رب کی سنو، موسیٰ جس کی وجہ سے روکی تھی اسی کی تو فعل ہو گئی۔ ایسا رب، ایسا اللہ۔ یہ ہمارے دیس کے خطیبوں نے اللہ کو تھانے دار بنا کے دکھایا، ارے اللہ تو کریم ہے۔ موسیٰ علیہ السلام حیران پریشان ہو گئے، یا اللہ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ جس کی وجہ سے روکی تھی اس کی تو فعل ہو گئی۔ کہاں؟ اس نے توبہ کی، ہم نے صلح کر لی۔ منا سکتے ہو کسی نے 2 سیکنڈ ٹائم؟ ماں جیسا پیارا رشتہ، وہ ناراض ہو جائے، زور لاؤ، منا کے دکھاؤ، کتنے پسینے نکلوائے گی، پھر جا کے معاف کرے گی۔ واہ میرا رب، تو دیکھ بھی رہا ہے، سن بھی رہا ہے۔ 40 سال کی غلاظتیں، گندگیاں، اور یوں کہ موسیٰ جس کی وجہ سے روکی تھی اسی کی وجہ سے۔ کہ اللہ کیوں، کیسے؟ کہ اس نے توبہ کی، ہم نے صلح کی۔ کہ اللہ کون ہے؟ اللہ کون ہے؟ اللہ نے کہا واہ، جب نافرمانتا نہیں بتایا، جب توبہ کر لی کیسے بتاؤں؟ موسیٰ لوگوں سے کہتا ہوں کسی کے عیب نہ کھولو، تو میں اپنے بندے کے عیب خود کھولوں؟ بینی و بین عبدی، یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے، یہ اللہ ہے۔ یہ تعارف میرے نبی نے کروایا لا الہ الا اللہ کا۔ میرے عزیزو، آپ ہمارا سرمایہ ہو۔ تربیت کا سب سے پہلا سنگ میل، پہلی بنیاد لا الہ الا اللہ ہے کہ اللہ سے جڑ اور سب سے کٹ جاؤ، سب سے نگاہوں کو پھیر لے، سب سے نظروں کو پھیر لے۔ اللہ سے جڑنے کا مطلب یہ نہیں کہ تم جنید بغدادی بن جاؤ گے، بشر رہو گے۔ گناہ ہو جائے سر جھکا دے، گناہ ہو جائے سر جھکا دے، پھر اس کا معاف کرنا دیکھ کیسے ہے۔
میری رحمت کے دروازے کھلے۔ اللہ اکبر۔ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان پلٹ کے آ جا، تیرا رب بڑا ہی کریم ہے۔ مجھے بتاؤ، یوں بھی کوئی آواز دیتا ہے؟ یوں بھی کوئی پکارتا ہے؟ بھاگے ہوئے مجرم کا تعاقب کیا جاتا ہے، کبھی یوں بھی پیار سے اس کو بلایا جاتا ہے؟ لیکن 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا رب پکار پکار کے کہہ رہا، او بھاگنے والے آجا پلٹ کے، تیرے رب کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ وہ یہ نہیں دیکھے گا تو نے جرم کتنے کیے، وہ یہ دیکھے گا تو پلٹ کے آئے گا، آ گیا ہے۔ اور وہ تیرے گناہ نہیں دیکھے گا، تیرے آنے کو دیکھ کے تیرے گناہوں کو بدل کے نیکیوں میں تبدیل کر دے گا۔ جتنا بڑا گناہ گار ہے اتنا بڑا نیکوکار بن جائے۔ آ تو صحیح، آنا تو نے ہے ہی، پھر جو کفن میں منہ چھپا چھپا کے آتا پھرے گا، پھر جو تجھے لوگ اٹھا کے لائیں گے۔ اچھا نہیں ہے کہ اپنے قدموں سے خود ہی چل کے آ جا، آج کھلے منہ آ جا، اس کی رحمتیں تیرے استقبال کرنے کے لیے منتظر ہیں۔ آج وہ آواز دے کے کہہ رہا ہے، آجا میری رحمتیں تیری منتظر ہے۔ ما غرک بربک الکریم، تجھے کریم رب سے کس نے مغرور کر دیا؟ تکبر میں، رعونت میں مبتلا ہو گیا، تو اپنے مالک کی دہلیز کو چھوڑ گیا۔ آجا پلٹ کے، وہ کریم تجھے بلا رہا ہے، اور دیکھ اس کا رشتہ کتنا گوڑا ہے۔ اللہ ذی خالقہ کا، اس نے تجھے پیدا کیا ہے، وہ تیرا خالق لگتا ہے۔ اللہ اکبر۔ یعنی وہ تجھے بلا رہا ہے جس کا تیرا رشتہ اتنا گہرا ہے کہ وہ تیرا خالق لگتا ہے۔ ماں کو جو اولاد سے پیار ہے، دنیا کے کسی ترازو پہ وہ پیار تولا جا سکتا ہے؟ ماں کی محبت کا کہیں وزن ہو سکتا ہے؟ آج کل یہ آپ کے بھی تھوڑا سا آگے گزریں تو اتنے بڑے ترازو گاڑ دیے گئے ہیں جہاں پورا کنٹینر تول لیا جاتا ہے۔ تو میں دوستوں کو کہتا ہوں کہ آج اتنے بڑے بڑے ترازو ایجاد ہو گئے ہیں کہ جہاں کنٹینر توڑ لیے جاتے ہیں، پہاڑ توڑ لیے جاتے ہیں آج جدید دنیا کے اندر، لیکن کوئی ترازو ایسا آج تک ایجاد نہیں ہوا جس پر ماں کے پیار کو بھی تولا جا سکے۔ اس کے سینے میں جو تڑپتی ہوئی ممتا رکھی گئی ہے، محبت کا جو جہاں آباد کر دیا گیا، الفتوں کی ایک کائنات ماں کے سینے میں رکھ دی گئی ہے، اس کا نعم البدل کیا بدل بھی موجود نہیں ہے۔ ماں جب بولتی ہے تو اس کے لہجے میں جبریل بولتا ہے، ماں جب مسکراتی ہے تو لگتا ہے جنت کی ساری کلیاں کھل اٹھی ہیں۔ وہ سینے میں درد، وہ درک، وہ محبت، وہ کائنات، وہ انوکھا پیار جو اولاد کے لیے رکھتی ہے، یہ اتنا پیار ماں کے سینے میں پیدا کیسے ہوا؟ تو آپ کے پاس ایک ہی جواب ہوگا، اس لیے کہ ماں نے اولاد کو جنم دیا ہے۔ تو میں یہاں آپ کی توجہ چاہوں گا، جس ماں نے اولاد کو جنم دیا ہے وہ اتنا پیار کرتی ہے، تو جس رب نے خلق کیا ہے وہ کتنا پیار کرتا ہوگا۔ میں آپ کی توجہ چاہوں گا، مجھے اور کوئی نہیں چاہیے، صرف توجہ چاہیے گا، صرف نظارے کے لیے جنبش مژگاں بھی بھار ہے، نرگس کی آنکھ سے تجھے دیکھا کرے کوئی۔ تو میری آرزو یہ ہے کہ آپ کی تمام تر توجہ میری جانب مبذول ہوں تھوڑے وقت میں۔ جس شدت کی گرمی میں آپ بیٹھے ہیں مجھے اس کا احساس ہے، تو میں چاہوں گا کہ چند باتیں آپ تک پہنچ جائے۔ تو جو ماں اتنا پیار کرتی ہے وہ اس لیے کہ ماں نے جنم دیا ہے، تو جس نے جنم دیا ہے وہ اتنا پیار کرتی ہے، تو جس رب نے خلق کیا ہے وہ کتنا پیار کرتا ہے۔ تو ماں کی دہلیز چھوڑ کے بیٹا بھاگ جائے تو ماں آواز دیتی نا، پتر کہاں بھاگ رہا ہے، آجا پلٹ کے، اتنی ٹھنڈی چھاؤں کہیں نہیں ملے گی، اتنا پیار تجھے کہیں سے نہیں مل سکتا، آجا پلٹ کے۔ مائیں تو مائیں ہوتی ہیں، اور اولاد کے لیے ان کے سینے میں جو تڑپتی ہوئی ممتا ہوتی ہے، اور پیار کا جو ایک آباد جہاں ہوتا ہے، وہ ایک الگ ہی کائنات ہے، وہ ایک الگ ہی جہاں ہے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ کسی نے کہا کہ میں تو تیرے سے تب راضی ہوں گی کہ تو اپنی ماں کا کلیجہ نکال کے لائے گا، تو وہ بدمست عاشق اپنی ماں کی آرزو، اپنی محبوبہ کی آرزو کو پورا کرنے کے لیے اس عمل سے بھی گزر گیا، اور ماں کا کلیجہ چیرا اور تشتری میں رکھ کے اپنی محبوبہ کے لیے اس کا کلیجہ لا رہا تھا، تو راستے میں ٹھوکر لگی تو ماں کے کلیجے سے آواز آئی کہ پتر سٹ تو نہیں لگی۔ یہ ماں کے پیار کا روپ ہے، یہ ماں کی محبت کے بکھرے ہوئے رنگ ہیں، یہ چھلکتا ہوا اجالا اور نور اور روشنی ہے۔ ماں اتنا پیار کرتی ہے، اللہ اکبر۔ تو ماں کو اتنا پیار اس لیے ہے کہ اس نے جنم دیا، اور رب نے تو خلق کیا دست قدرت سے۔ تو ماں کی دہلیز چھوڑ کے بچہ بھاگ جائے تو ماں کہتی ہے پتر آجا واپس پلٹ کے، اور جب بیٹا پلٹ کے آتا ہے تو ماں سب بھول جاتی ہے کہ اس نے کیا کیا تھا۔ تو جو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے اس کی بھی آوازیں آ رہی ہیں، لا تقنطوا من رحمت اللہ، آجا پلٹ کے میری رحمت سے نا امید نہ ہونا۔ میں یہ نہیں دیکھوں گا تو مجرم کتنا بڑا ہے،
میں یہ دیکھوں گا تو میری دہلیز سے پلٹ کے آ گیا ہے، تو اس کی رحمتیں بندے کو پکار رہی۔ تو یہ اٹھتے ہوئے جنازے، یہ پھیلی ہوئی قبریں، اور یہ ہم سے بچھڑتے ہوئے ہمارے احباب، دوست، بھائی، عزیز، یہ ہمیں بتاتے ہیں کہ میاں اس زندگی کا متعین سفر کاٹ کر کے تم بالآخر اللہ کے حضور پلٹ کے آنے والے ہو۔ اخروی زندگی کے لیے اچھے اعمال کا ذخیرہ جمع کرو اور اپنی آخرت کی تیاری کرو، چونکہ موت جب آ جاتی ہے تو ایک لمحے کا بھی تقدم و تاخر نہیں ہوتا۔ موت ایک کٹل طے شدہ امر واقعی اور حقیقت واقعہ ہے، بہر صورت اس نے آ کے رہنا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے اس کو اچانک رکھ کر کے ہمیں ہر وقت مستعد اور فعال رہنے کی ترغیب دی کہ تاکہ ہم ہر لحظہ ہر ساتھ اپنے آپ کو آمادہ رکھیں، کسی وقت بھی بلاوا آ سکتا ہے اور ہم موت کی اس گاڑی میں سوار ہو سکتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو آئیے میں اور آپ اللہ کی بارگاہ میں دعا بھی کرتے ہیں اور اپنی زندگی کو بہتر بنانے کی منصوبہ بندی بھی کرتے ہیں۔ جب لوگ ہم سے جدا ہوتے ہیں تو ہمیں عبرت ہوتی ہے کہ ہم بھی جا رہے ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے حضرت اسرائیل سے عہد لے رکھا تھا کہ میری روح قبض کرنے کے لیے اچانک نہیں آنا، پہلے کوئی قاصد بھیج دینا تاکہ میں موت کی تیاری کر لوں۔ انبیاء تو تیاری ہوتے ہیں، کچھ چیزیں تعلیم امت کے لیے ہوتی۔ تو کہا کہ جی میرا وعدہ رہا۔ تو ایک عرصے کے بعد حضرت اسرائیل حاضر خدمت ہوئے اور کہا کہ حضور میں قبض روح کے لیے آیا ہوں۔ فرمایا تم نے تو وعدہ کیا تھا اچانک نہیں آؤں گا، تم اچانک آ گئے، کوئی قاصد نہیں بھیجا۔ تو کہا حضرت میں نے تو قاصد بھیجے تھے۔ فرمایا میرے پاس تو ایک بھی نہیں آیا۔ عرض کی حضور آپ کے سامنے کتنے لوگوں کی موت واقع ہوئی، یہ میرا قاصد نہیں تھا تو اور کیا تھا۔ آپ کی داڑھی میں سفید بال آ گئے، یہ میرا قاصد نہیں تھا تو اور کیا تھا۔ جب کمر میں خم آنے لگے، جب اعضاء مدمحل ہونے لگے، جب چلتے ہوئے ٹھوکنے لگے، جب زبان میں لکنت آنے لگے، جب یادداشت کھونے لگے، جب بالوں میں چاندی اترنے لگے، جب انسان کے اعضاء جواب دینے لگے، تو سمجھو یہ پیغام موت آ گیا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دربار میں بیٹھے تھے، تو ایک صاحب آیا اور اس نے کہا کہ یا عمر لا تنسا موتک، عمر اپنی موت کو نہیں بھولنا۔ اور یوں کانپنے لگے حضرت عمر جیسے بیت کی شاخ کانپتی ہے، اور اسے کہا کہ روز آ کے مجھے تذکیر کر جایا کر۔ وہ روز آتا ہے، بھرے دربار میں کھڑا ہو کے کہتا ہے عمر اپنی موت کو نہیں بھولنا۔ ایک دن آیا، آپ نے اس کو کہا میاں آج کے بعد نہیں آنا۔ کوئی اور شخص آنے لگا، فرمایا نہیں۔ تذکیر موت کی ضرورت نہیں رہی، فرمایا نہیں۔ مجھ سے کوئی گستاخی ہوگی، فرمایا نہیں۔ تو پھر مجھے چھٹی کیوں دی جا رہی ہے؟ تو حضرت عمر روئے اور یوں داڑھی پہ ہاتھ رکھا اور ایک بال الگ کر کے کہا یہ دیکھ میری داڑھی میں سفید بال آ گیا، اب یہ مجھے چین سے نہیں بیٹھنے دے گا۔ ہماری تو پوری داڑھی بھی سفید ہو جائے نا۔ میاں صاحب نے کہا ہڈیاں کمبن گوڈے کھڑکن تے اڑ گیا لک تیرا، اجے بھی بدیوں باز نہ آئوں جیو مرد دلیرا، فما اسبرہم علی النار۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے کتنا حوصلہ ہے لوگوں کا آگ پر، کتنی ڈٹائی کے ساتھ کہہ دیتے ہیں یہ جہاں مٹھا گلا کس نے ڈٹھا۔ قبرستانوں میں جا کے دیکھو کس نے دیکھا ہے آخر والا جہاں۔ حضرت سیدنا غوث اعظم الشیخ عبد القادر الجیلانی علیہ رحمہ و رضوان فرماتے جاؤ قبرستانوں میں جا کر دیکھو کیسے کیسے حسینوں کی مٹی خراب ہو رہی ہے، جو بدن پہ چٹکی مٹی نہیں پڑنے دیتے تھے آج ان کے کفن بھی تار تار ہو گئے۔ خیر کنے فلاں و غنیمت شمار عمر زاں بیشتر کے بانگ برائت کے فلاں نماز۔ تو نے بھی چلے جانا ہے، یہاں بیٹھ نہیں رہنا۔ یہ اٹھتے ہوئے جنازے تجھے عبرت دیتے ہیں، یہ پھیلی ہوئی قبریں تمہیں بتاتی ہیں کہ میاں تم بھی اسی مٹی کا رزق بننے والے ہو، تم ہی یہی چادر اوڑھ کے سونے والے ہو۔ تم دو لباس کے دو کپڑوں کے اندر، دو سفید چادروں کے اندر ملبو۔ کہاں گئی وہ پوشاکیں، کہاں گئے وہ برانڈ، کہاں گئے وہ تمہارے قیمتی بیڈ، اور کہاں گئے اے سی لگے ماحول سے آراستہ کمرے۔ امیر ہے یا غریب ہے وہ 2 گز زمین، اور وہی مٹی کا اوڑھنا، مٹی کا بچھونا، وہی 2 گز کفن، وہی کل کائنات، اور وہاں جو کیے ہوئے عمل ہیں وہی سکہ رائج الوقت ہوگا۔ تو قبل اس سے کہ وہ وقت آ جائے اور پھر ہاتھ بلے، فلاں چیخ کے کہتا تھا مجھے اس کی بات سن لینی چاہیے تھی، فلاں پکار کے کہتا تھا اس کی آواز پہ کان دھرنا چاہیے تھا، فلاں اٹھتا ہوا جنازہ مجھے عبرت دے دیتا، فلاں
بندے نے مجھے یہ کہا تھا اس کی بات پہ کاش میں عمل کر لیا ہوتا، لیکن اس دن پچھتاوے سے کیا ہوگا؟ آج کا پچھتاوا کل کی بہتری کا ضامن ہو سکتا ہے، آج کا پچھتاوا زندگی بدل ہو سکتا ہے، آج کا پچھتاوا توبہ کا سبب و ذریعہ ہو سکتا ہے، آج کا پچھتاوا دل کے میل اتار سکتا ہے، اور کل کا پچھتاوا سوائے حسرت بڑھانے کے، سوائے دکھ بڑھانے کے، سوائے تکلیف میں اضافے کے اور کچھ نہیں ہوگا۔ اس لیے میں اور آپ اپنی زندگی کی منصوبہ بندی کریں۔ مجھے پتہ ہے میں کہاں کھڑا ہوں، اور آپ کو بھی پتہ ہے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں۔ آپ مجھے اچھا سمجھتے ہیں، یہ آپ کی مہربانی، لیکن مجھے تو پتہ ہے کہ اچھا ہوں یا نہیں۔ میں آپ کو اچھا سمجھتا ہوں، لیکن آپ کو تو پتہ ہے کہ آپ کہاں کھڑے ہیں۔ اس لیے اپنے ضمیر میں جھانک کر کے دیکھیے، اپنے من میں اتر کر کے دیکھیے، اپنا محاسبہ کیجئے، اپنے اعمال کا تجزیہ کیجئے، جو نیکیاں کی ہیں اور جو برائیاں کی ہیں ان کا اندازہ کیجئے۔ جو برائیاں کی ہیں وہ تو کنفرم برائیاں ہیں، اور جو نیکیاں کی ہیں ذرا دیکھیے وہ نیکیاں ہیں یا ریا کے لیے کی ہیں، دکھلاوے کے لیے کی ہیں۔ نیکیاں کسی کو دکھلانے کے لیے کی ہیں، کس مقصد کے لیے نیکیاں کی ہیں؟ تھوڑی سی ریا بھی شرک بتائی گئی ہے۔ ساری محنت کہیں ضائع تو نہیں چلی گئی، ہمارے پاس ہے کیا؟ ہمارے دامن میں گناہ ہے تو لتھڑے بڑے ہم، سویر سے لے کر شام تک، چغلی غیبت سے لے کے بدکاریوں تک، نگاہوں کی بدکاریوں سے لے کر کے سوچوں کی بدکاریوں تک ہم کہاں کہاں پڑے رہتے ہیں، اور دوسری جانب ہمارے پلے میں نیکیاں کتنی ہیں ہمیں سارا پتہ ہے۔ ایک تو نامہ اعمال قیامت کے دن تولا جائے گا، ہم خود اپنے ضمیر کی عدالت میں ترازو گاڑ کے تولے۔ حضرت عمر فرمایا کرتے تھے، حاسبو قبل ان تحاسبو، اس سے قبل کہ تمہارا حساب کیا جائے تم اپنا حساب پہلے ہی خود کر لو۔ کبھی آپ عمرے پہ جاتے ہیں یا بیرون ملک سفر کرتے ہیں تو وہاں سامان باندھ کر کے پہلے تول رہے ہوتے ہیں کہ ایئرپورٹ پہ پریشانی نہ ہو۔ حالانکہ ایئرپورٹ پہ اگر 2-4 کلو سامان بڑھ بھی گیا تو کوئی بات نہیں، 4 ریال دے کے آپ سامان لا سکتے ہیں، لیکن اس کے باوجود آپ وہاں کسی سے ترازو مانگ کے بار بار اپنے پیس تول رہے ہوتے ہیں کہ جناب ایئرپورٹ پہ جا کے پریشانی نہ ہو۔ تو اس دنیا پر بھی اعمال تول لو، کہیں نزاع کے وقت پریشانی نہ ہو، کہ حشر کے وقت جب اعمال تلنے لگے تو وہاں پریشانی نہ ہو۔ تو یہ تھوڑا سا وقت ہے، یہ زندگی مختصر ہے، اور ہم تیزی کے ساتھ موت